کان فی کون ہو تو سکون۔ ازل میں جس نے آنے والے زمانوں کی بات سنی تھی، اس نے آج کے دور کی بہت سی چیزوں کو ناممکن سمجھا تھا، لیکن آج جب جدید دور کے حقائق سامنے آتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ازل کی بہت سی باتیں جنہیں ہم جھوٹ سمجھتے تھے دراصل قابل غور ہیں۔ آج بھی لوگ حیران ہیں کہ مصر کے اہرام کیسے بنے، قوم سمود اور قوم عاد کی عظیم تعمیرات کیسے وجود میں آئیں، اور ایک پل میں تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کیسے پیش کیا گیا۔ اسی طرح ہزاروں ایسی تعمیرات کے شاہکار موجود ہیں جو آج کے دور میں بھی بنانا مشکل معلوم ہوتے ہیں۔ لہذا ممکن ہے کہ آج جس چیز کو ہم جھوٹا ناممکن سمجھتے ہیں، کل وہی حقیقت ثابت ہو جائے۔ ماضی میں جو کچھ موجود تھا، ہم آج اسے جھٹلاتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ نئی حقیقتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس کی مثالیں موئن جو دڑو، ہڑپا اور ٹیکسلا جیسے قدیم آثار ہیں جو آج بھی انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ دنیا میں بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جیسے فورڈ، ہونڈا، میکڈونلڈس، KFC اور بہت سے ایسے ہنر کے بادشاہ جنہوں نے بالکل چھوٹے پیمانے سے کاروبار شروع کیا، جیسے صدر وغیرہ میں کوئی اخبار بیچتا تھا اور کوئی چائے بیچتا تھا، اب وہ بڑے آدمی بن گئے ہیں۔ یہ سب اس دنیا میں اس لیے کامیاب ہوئے کہ جیسے اللہ پاک نے کائنات بناتے وقت کان فی کون کہا اور دنیا آہستہ آہستہ پہاڑ، سمندر، زمین یہ سب چیزیں 6 یا 7 دنوں میں بن گئیں، تو کامیاب انسان کے اندر بھی اللہ پاک کان فی کون کا حکم کرتا ہے، پھر اس انسان کے اندر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے اندر تخلیق، کریشن ہوتی ہے۔ اس کو سنبھالنے والا اللہ پاک ہی ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ پاک نے کان فی کون کہا کہ دنیا بن جا تو دنیا بن گئی، تو اس کو سنبھالنے والا بھی اللہ پاک خود ہے۔ سنبھالنے والا بھی اللہ پاک خود ہے۔ ایسے ہی جو انسان کامیاب ہوئے ہیں تو ان سب کو بھی کان فی کون کا حکم ملا ہے اور ان کے اندر بھی دھماکہ ہوا ہے۔ اور جب انسان کے اندر دھماکہ ہوتا ہے، پھر اندر کی کائنات الگ ہی بن جاتی ہے۔ اس سارے سسٹم کو سنبھالنا اللہ پاک کا ہی کام ہے۔ کسی کی کامیابی دیکھ کر اس کے طریقہ کار کو اپنانا اتنا آسان نہ سمجھا جائے، کیونکہ جب آپ کے اندر دھماکہ ہوا ہی نہیں تو وہ کیا کائنات بنے گی؟ یہ خداداد صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک کان فی کون کا دھماکہ کرتا ہے، پھر اس کی کائنات بدلتی ہے۔ اب جیسے یہ علم ہی نہیں ہے کہ اندر میں دھماکہ ہوتا ہے یا نہیں، بس وہ لگے رہتے ہیں بسکٹ لے کر خوابوں کی دنیا میں گم کے وہ یوں مشہور ہو جائیں گے۔ یہ سب خواب ہیں۔ جو بات ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بڑے فلاسفر ہوں گے، انہیں ہی اس بات کے بارے میں معلوم ہوگا۔ جو لوگ اپنے خوابوں میں لگے رہتے ہیں کہ میں ایسے بن جاؤں گا، ویسے بن جاؤں گا، وہ خوابوں میں گم ہو کر وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ اور جن کو اس دھماکے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، وہ پھر استادوں کے تابع ہو جاتے ہیں۔ پھر استاد بتاتا ہے کہ تیرے اندر دھماکہ ہوا ہی نہیں، تو یہ پرکھنے والے ہی پرکھ سکتے ہیں۔ اب میں نے تم لوگوں کو اپنی زندگی میں ہونے والے سارے دھماکوں کی بات بتائی ہوئی ہے کہ میرے اندر کیسے دھماکے ہوئے، اور ان دنوں کتنا بڑا دھماکہ ہوا تھا جب میں گھر آ کر لیٹ گیا تھا دنیا کے درد میں، اور مجھے ایسے لگا تھا کہ میں مر گیا ہوں۔ تو میں اس قسم کے دھماکوں کی بات کر رہا ہوں جیسے 6 دنوں میں پہاڑ، پانی وغیرہ بنے تھے، ایسے ہی جو میں اندر کی کائنات کی بات کر رہا ہوں اس میں لمبا وقت لگتا ہے۔ انسان کے من میں ایک کائنات بن جاتی ہے۔ اب یہ تو استاد کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر دھماکہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ میں نے درد کے بارے میں کتنا لکھا ہے، اور درد بھی دھماکے سے ہی ہوتا ہے۔ غم، تکلیف، مشکلات، مصیبتیں ملا کر بھی ایک درد نہیں بنتا۔ آج میں دوسرے طریقے سے بتاتا ہوں کہ کان فی کون کا دھماکہ کیسے ہوتا ہے، پھر ہی یہ میکڈونلڈس، اوباما، بل گیٹس جیسے بنتے ہیں۔ ان کی نقل کرنے سے ان جیسا کوئی نہیں بن سکتا۔ جیسے یہ دنیا ہے، ایسی کوئی نقل کر کے ایک اور دنیا نہیں بنا سکتا۔ کوئی بھی پہاڑ یا زمین بنا کر دکھا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ تخلیق کرنا انسان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ یہ اللہ ہی بناتا ہے۔ جیسے کوئی یہ کہہ دیتا ہے نہ کہ یہ سب محنت کا چکر ہے، کوئی محنت وغیرہ کا چکر نہیں ہے۔
इतनी मेहनत थोड़ी की होगी मैकडोनल्ड वाले ने जितनी हमारा ये कुलन करता है। एक मजदूर से ज्यादा मेहनत नहीं की होगी। या जो वो पताफीग है या सगीर था, उनसे ज्यादा भी मेहनत नहीं की होगी। ये शाकिर नमनो साहिब अपने मुलाजमों के नाम लेकर बता रहे हैं और उनकी मेहनत। और मैं ये बात बता दूं कि ना तो अक्ल का रिस्क से कोई ताल्लुक है और ना ही मेहनत से कोई ताल्लुक है। ये सब अल्लाह ताला देता है। तख्लीक, क्रिएशन खुद अंदर से होती है। वो एक कान फी कौन का धमाका है, वो अलग बात है। इसकी कायनात ही अलग है। ये नकल करने से नहीं हो सकती। अच्छा, अब अगर नकल करने से सब कुछ होता तो जो संत, शरीयत, तरीक़त, मरिफत और हकीकत की नकल करने से कोई हुजूर पाक तो नहीं बन जाएगा। ऐसा हो भी नहीं सकता। आमोस, याकूब, असद सारे नबी इकट्ठे होकर अल्लाह बन सकते हैं? नहीं। तो ऐसे ही ये चीज़ है, ये जो पैरोकार फॉलोवर हैं वो ऐसे नहीं बन सकते। ये बातें हर जगह लागू अप्लाई नहीं होती। मैं आपको मजीद बता दूं कि कहीं तुम भटक ना जा। अब दूसरों ने भी कहा है और मैंने भी लिखा है कि मुर्शिद से तालिब आगे निकल जाता है, वो बात दूसरी है और ये सीखने सिखाने की बात और है। जरा तसव्वुर करें, एक शख्स है जो बहुत घबराहट में अपना मोबाइल फोन पूरे घर में ढूंढ रहा है। वो सोफे की कुशन हटा रहा है, दराजें छान रहा है, सख्त परेशान है कि यार फोन आखिर गया कहाँ। और फिर अचानक उसे एहसास होता है कि हाँ, जिस फ्लैशलाइट की रोशनी में वो फ़ोन तलाश कर रहा है, वो फ्लैशलाइट दरअसल उसी फ़ोन की है जो उसके अपने हाथ में मौजूद है। बिल्कुल, मतलब वो रोशनी जिससे वो अंधेरे कोनों में तलाश कर रहा है, वही तो उसकी मंजिल है। और आज की हमारी इस फिक्री निशिस्त का या इस गहरे मुताले का जो मौजू है ना, वो बिल्कुल यही है। जी हाँ, बस फ़र्क ये है कि हम इसे एक बहुत ही वसी और कायनाती सतह पर देख रहे हैं। सही। आज हम इंसानी शऊर और एल्हाद यानी एथियज़्म और खुदा की तलाश जैसे मौज़ूआत का जायज़ा ले रहे हैं। हमारे पास जो माखिज़ हैं वो मुसन्निफ़ मोहम्मद शकूर शाकिर निमाना की फ़लसफ़ियाना तहरीरों पर मबनी हैं। और ख़ास तौर पर उनकी किताब और जो तसव्वुर है मैं खुदा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इंसान के अपने अंदर खुदा की तलाश। बिल्कुल। और देखें, हमारा आज का मिशन क्या है। हमने कोई छलांग नहीं लगानी, मतलब मुसन्निफ़ की बातों को स्किप नहीं करना, जंप नहीं करना, बस हल्के हवाले देकर इस मजमून को एक फ़लसफ़ियाना अंदाज में समझना है। क्योंकि ये तहरीरें मजहब, जदीद नफ्सियात और सूफियाना फ़लसफ़े का एक बड़ा ही अनोखा इम्तिजाज है। जब तक हम एक कड़ी को दूसरी से नहीं जोड़ेंगे, ये फ़लसफ़ा मतलब ये गहराई समझ में नहीं आएगी। एक बात मैं यहाँ पहले ही वाज़े कर दूं, जो कि बहुत ज़रूरी है, हम उन तहरीरों का बिल्कुल गैर जानिबदारी से तज्ज़िया करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मुसन्निफ़ ने बाज़ जगहों पर शख्सियात जैसे जावेद अख्तर या फिर आलमी ताकतों जैसे अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा पर काफ़ी सख्त तनकीद की है। हाँ, तो हमारा मकसद किसी की हिमायत या मुखालिफत करना कतई नहीं है। हम बस मुसन्निफ़ के पेश करदा ख़यालात को मनोअन समझने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है। और ये समझना आज के इस तेज़ तरीन डिजिटल दौर में बहुत ज़रूरी हो गया है, जहाँ हर तरफ मालूमात का एक शोर है। जो भी इंसान अपने अंदर सुकून तलाश कर रहा है, उसे इन पहलुओं पर गौर ज़रूर करना चाहिए। तो फिर बात का आगाज़ इसी बुनियादी सवाल से करते हैं कि आज के जदीद दौर का इंसान खुदा को कैसे तलाश करता है, या फिर किस बुनियाद पर उसका इनकार करता है। मुसन्निफ ने इस हवाले से डिजिटल दौर की एक बड़ी शानदार मिसाल दी है। वो इंसानी दिल और दिमाग को सीधा कंप्यूटर और इंटरनेट से तशबीह देते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखें, उनका कहना है कि जिस तरह कंप्यूटर को चलाने के लिए बिजली दरकार होती है, इसी तरह दिमाग को रोशन करने के लिए जिक्र इलाही की बिजली दरकार है। सही। और जैसे किसी खास फाइल को खोलने के लिए आपको एक पासवर्ड चाहिए होता है, वैसे ही दिल का भी एक पासवर्ड है। ओह वाह! तो ये पासवर्ड है क्या? मुसन्निफ के नज़दीक वो पासवर्ड अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम या वजीफा जो किसी मुर्शिद या रूहानी उस्ताद की तरफ से अता किया गया हो। यानी कोई गाइड होना जरूरी है। बिल्कुल। जब वो पासवर्ड लगाकर दिल को खोला जाता है,
تو کائنات کی حقیقت سمجھ آنے لگتی ہے۔ مصنف اسے یوٹیوب کے سرچ الگوریدم سے بھی جوڑتے ہیں۔ یوٹیوب الگوریدم مطلب جیسے ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ویسی ہی مزید ویڈیوز آنے لگتی ہیں؟ جی بالکل وہی بات۔ جیسے یوٹیوب پر ہماری پچھلی سرچ کی بنیاد پر خودکار سجیشنز سامنے آ جاتی ہیں نا، ویسے ہی جب کوئی انسان اپنے دل میں حق اللہ سرچ کرتا ہے تو کائنات کا الگوریدم اسے حکمت کی تجاویز دینے لگتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ واقعی اتنا ہی سادہ ہے؟ مطلب بس ایک لفظ بولا، ایک پاسورڈ ٹائپ کیا اور دل کا لاک کھل گیا؟ نہیں، اتنا سادہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر تو دنیا میں لاکھوں لوگ روزانہ یہ وظائف دہراتے ہیں، ان کی فائل تو نہیں کھلتی، وہ تو مطلب پھر بھی پریشان اور بے سکونی نظر آتے ہیں۔ یہ بڑا اہم سوال اٹھایا آپ نے۔ مصنف کے فلسفے کے مطابق یہ پاسورڈ صرف کی بورڈ پر ٹائپ کرنے کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے کی فریکوینسی اہم ہے۔ فریکوینسی سے کیا مراد ہے یہاں؟ مطلب جب لاکھوں لوگ محض زبان سے وظائف دہراتے ہیں تو وہ دراصل غلط کی بورڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ دماغ سے پاسورڈ لگا رہے ہوتے ہیں، جبکہ پاسورڈ دل کی اسکرین کا ہے۔ ہاں، تو وہ ٹائپنگ غلط جگہ کر رہے ہیں۔ بالکل، اسی لیے مصنف مرشد پر زور دیتے ہیں کہ وہ بتاتا ہے کہ اس پاسورڈ کو دل کی گہرائی میں کیسے اتارنا ہے۔ جب دل میں سرچ ہسٹری بنتی ہے تو انسان کو روز مرہ کے ہر واقعے میں حکمت نظر آنے لگتی ہے۔ ہاں، یہ سرچ ہسٹری والی بات بڑی دلچسپ ہے۔ مصنف یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے کہیں دور غاروں یا جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جی، وہ تو ہمارے موبائل فونز پر ہی موجود ہیں۔ بالکل، ہم آئے دن ویڈیوز دیکھتے ہیں، کبھی شیر ہرن کی یا پھر وہ خوفناک حادثات کی ویڈیوز جہاں کوئی شخص چاروں طرف سے آتی تیز گاڑیوں کے درمیان سے مطلب بال بچ جاتا ہے، اور دوسری طرف کوئی بندہ عام سی سائیکل پر جاتے ہوئے معمولی سے جھٹکے سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بالکل یہی بات مصنف اسے موت کا ذائقہ چکھنا کہتے ہیں۔ صحیح، اور مصنف کا استدلال یہ ہے کہ یہ ویڈیوز محض تفریح نہیں ہے، یہ کائنات کے الگوریدم کی طرف سے دی گئی یاد دہانیاں ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ان نشانیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف منطق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہاں، اور یہیں سے مصنف ان لوگوں کی طرف آتے ہیں جو الحاد کی طرف مائل ہیں اور ان کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ ملحدین کے دلائل کی بات کریں تو مصنف ایک خاص تاریخی حوالے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بعض ملحدین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کے بعض الفاظ حضور کی ولادت سے پہلے کے ایک عرب شاعر جس کا نام قیس بتایا جاتا ہے، اس کی شاعری سے لیے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت پرانا اعتراض ہے جو مستشرقین بھی اٹھاتے رہے ہیں۔ تو مصنف اس کا دفاع کس طرح کرتے ہیں؟ مصنف اس کا بڑا ہی منطقی اور لسانی سطح پر جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان کسی ایک فرد کی جاگیر تو نہیں ہوتی نا۔ ظاہر الفاظ تو سب کے لیے ہوتے ہیں۔ بالکل، الفاظ معاشرے میں رائج ہوتے ہیں۔ اصل معجزہ ڈکشنری کے الفاظ ایجاد کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کا اصل معجزہ اس کی فصاحت، اس کا اسلوب اور پیغام کی وہ معنویت ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ یعنی الفاظ وہی عام عربوں والے ہو سکتے ہیں، لیکن جس ترتیب سے، جس زیر زبر کے توازن سے وہ قرآن میں آئے ہیں، اس نے پوری کائنات کا فلسفہ بدل دیا۔ جی، ایک معمولی سا فرق بھی معنی کو زمین سے آسمان تک لے جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس بحث کو واپس اپنی وہ وائی فائی والی تشبیہ پر لائیں تو کیا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ملحد دراصل وہ شخص ہے جو وائی فائی کا پاسورڈ غلط ڈال رہا ہے؟ ارے بالکل۔ اور جب مطلب ڈیوائس کنیکٹ نہیں ہوتی تو وہ اپنی ٹائپنگ کی غلطی ماننے کے بجائے یہ شکایت کر رہا ہے کہ سرے سے انٹرنیٹ کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ تشبیہ صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص صحیح فریکوینسی پہ ٹیون ان ہی نہیں کر رہا تو اسے سگنل کیسے ملے گا؟ صحیح بات ہے۔ اگر دل کا ریسیور بند ہے اور کوئی اسے صرف دماغی منطق کے آؤٹ ڈیٹڈ طریقوں سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو سرور تو ایرر ہی دے گا نا۔ اور جب سرور ایرر دیتا ہے تو انسان کا رابطہ اپنے اندر سے کٹ جاتا ہے، وہ ایک عجیب بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہیں سے مصنف الحاد کی نفسیات میں گہرائی تک اترتے ہیں۔
ہاں، یہاں وہ ایک بڑے مشہور ٹی وی پروگرام کا حوالہ دیتے ہیں جس میں جاوید اختر صاحب اور مولانا مفتی شمائل ندوی کے درمیان بحث ہوئی تھی۔ خدا کے وجود پر؟ جی، اور مصنف اس بحث کو صرف ایک مذہبی مکالمے کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اس کے پیچھے چھپی انسانی نفسیات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو ان کے خیال میں الحاد صرف ایک فکری ضد نہیں ہے؟ بالکل نہیں، ان کے نزدیک بعض اوقات یہ کسی گہرے دکھ، صدمے یا بچپن کے لاشعور مسائل کا براہ راست نتیجہ ہوتا ہے۔ مطلب ٹراما سے جڑا ہوا ہے یہ سب؟ جی، مصنف جاوید اختر صاحب کی مثال دیتے ہوئے قیاس کرتے ہیں کہ شاید ان کے بچپن سے جوانی تک کے دکھ ان کے لاشعور میں اس طرح بیٹھ گئے کہ خدا کی رحمت ان کے لیے ایک غیر حقیقی کہانی بن کر رہ گئی۔ ایک طرح کا ڈیفنس میکنزم بن گیا ان کے دماغ کا۔ بالکل، جب انسان کو شدید تکلیف میں کوئی ظاہری مدد نہیں ملتی تو اس کا دماغ اس طاقت کے وجود ہی کا انکار کر دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ سوچنا تھوڑا آسان نہیں ہو گیا؟ مطلب کہ ہر ملحد محض کسی نفسیاتی صدمے کا ہی شکار ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ملحدین تو خالص منطق، فزکس اور سائنس کی بنیاد پر بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ بڑا زبردست نقطہ ہے، لیکن مصنف کے فلسفے میں وہ نام نہاد خالص منطق بھی دراصل دماغ کا ہی ایک فریب ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ان کا موقف ہے کہ جب انسان کا رابطہ اپنے دل سے کٹ جاتا ہے تو وہ کائنات کو صرف مادی آنکھ سے ناپنے لگتا ہے۔ سائنسی الحاد اس بات کی دلیل ہے کہ انسان نے آلے تو بہت جدید بنا لیے ہیں، لیکن اس کا باطن کھوکھلا ہو چکا ہے۔ یعنی یہ منطق بھی ایک دیوار ہے جو انسان اپنے گرد کھڑی کر لیتا ہے، کہ کائنات اس کی عقل کی پہنچ سے بہت بڑی ہے۔ اور اسی کھوکھلے پن کو سمجھانے کے لیے مصنف نے وہ کستوری والے ہرن کی مثال دی ہے۔ یہ کلاسک مثال مجھے ذاتی طور پر بہت پسند آئی۔ ہاں، وہ بہت ہی شاندار مثال ہے۔ ذرا اس ہرن کی نفسیات پر غور کریں۔ کستوری والا ہرن، جس کی ناف کے قریب سے سال میں ایک بار ایک مسحور کن خوشبو نکلتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے ہی جسم سے نکلنے والی اس خوشبو سے متاثر ہو جاتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ مہک اس کے اپنے اندر سے آ رہی ہے۔ بالکل، وہ سمجھتا ہے کہ یہ خوشبو جنگل میں کہیں اور سے آ رہی ہے، اور پھر وہ اسے پانے کے لیے پاگلوں کی طرح جنگل میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جھاڑیوں میں، پتھروں پر، غاروں میں۔ جی، اور جتنا وہ دوڑتا ہے اس کی حرکت سے کستوری مزید چھلکتی ہے، خوشبو اور تیز ہوتی ہے اور وہ اور تیز بھاگتا ہے۔ یار یہ کتنا بڑا المیہ ہے، یعنی وہ جتنا اس خوشبو کے قریب ہونا چاہتا ہے اتنا ہی بے چین ہو کر دوڑتا ہے، یہاں تک کہ تھک کر یا تو کسی شکاری کا نشانہ بن جاتا ہے یا خود ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور یہی مصنف کا اصل فلسفہ ہے، انسان اور خدا کی تلاش کے بارے میں۔ وہ اسے اس مشہور صوفیانہ قول سے جوڑتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ صحیح۔ مصنف کے بقول، جس انسان کے پاس کوئی استاد یا رہبر نہیں ہے جو اسے بتا سکے کہ خوشبو اندر سے آ رہی ہے، وہ انسان خدا کو باہر تلاش کرتے ہوئے اسی ہرن کی طرح بھٹک کر ہلاک ہو سکتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ الحاد محض خدا سے دوری نہیں بلکہ یہ غلط سمت میں کی جانے والی ایک شدت پسند تلاش کا نام ہے۔ بالکل درست۔ یہ تو ویسا ہی ہو گیا نا کہ کوئی شخص اپنی اینک ماتھے پہ رکھ کر پورے گھر میں اسے ڈھونڈ رہا ہو اور غصہ کر رہا ہو کہ مل کیوں نہیں رہی۔ ہاں، بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر سب کچھ اندر ہی ہے، اگر کستوری کی خوشبو اندر سے ہی آ رہی ہے، تو انسان باہر کیوں بھٹکتا ہے؟ اسے اندر جھانکنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ مصنف اس کا سارا ذمہ دار انسان کے اپنے غیر کنٹرول شدہ دماغ کو ٹھہراتے ہیں۔ یہاں وہ دماغ اور دل کے درمیان ایک ازلی جنگ کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ اور یہ حصہ تو مطلب بہت ہی پریکٹیکل ہے۔ مصنف دماغ کے اصل کام کی بڑی دلچسپ تشریح کرتے ہیں۔ ان کے مطابق دماغ کا کام صرف جسم کی حفاظت کرنا ہے۔ جی بالکل، ایک ڈیفنس میکنزم کی طرح۔ جیسے آنکھ کی طرف کوئی تنکا آئے تو پلکیں جھپکنا یا گرتے وقت ہاتھوں کو آگے کر لینا تاکہ سر بچ جائے۔ یعنی یہ ہمارے جسم کی عمارت کا صرف ایک سیکیورٹی گارڈ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس سیکیورٹی گارڈ سے ایکسٹرا کام لینے لگتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں نا کہ ہم لالچ اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل، ہم مستقبل کی غربت کے ڈر سے ناجائز پیسے کے منصوبے بناتے ہیں، یا ماضی میں جس نے زیادتی کی اس سے بدلہ لینے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ اور اس فالتو کام کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جسمانی بیماریاں۔ جب دماغ ماضی اور مستقبل کے چکروں میں پڑتا ہے تو جسم میں بلڈ پریشر اور شوگر جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔
صوفی اور فلاسفر بھی یہی کہتے ہیں کہ دماغ کو دل کے تابع ہونا چاہیے، ورنہ یہ آوارہ ہو کر سیاست پر تبصرے کرتا ہے اور سکون برباد کر دیتا ہے۔ مطلب ہم نے اپنے جسم کے سیکیورٹی گارڈ کو پوری کمپنی کا سی ای او بنا دیا ہے۔ اب سیکیورٹی گارڈ جب اسٹریٹجک فیصلے کرے گا تو وہ صرف خوف کی بنیاد پر کرے گا نا؟ ہاں، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ پوری کی پوری کمپنی دیوالیہ ہو جائے گی، روح خالی اور دل پھیکا پڑ جائے گا۔ یہ واقعی ایک خوفناک سچائی ہے، لیکن مصنف اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر ہم اس سیکیورٹی گارڈ کو واپس گیٹ پر بھیج دیں اور دل کو دوبارہ سی ای او بنا لیں تو پھر کمال ہوتا ہے۔ جی، اور جب یہ اندرونی سمت درست ہوتی ہے تو دنیاوی کامیابی کے حوالے سے بڑا معجزہ رونما ہوتا ہے۔ مصنف یہاں کامیابی کے روایتی تصورات کو بالکل مسترد کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مطلب ہم تو سنتے آئے ہیں کہ محنت میں عظمت ہے۔ دیکھیں، عام طور پر ہم بڑی کمپنیوں جیسے فورڈ یا ہونڈا کی کامیابی کو ظاہری محنت سے جوڑتے ہیں، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ اگر صرف جسمانی محنت ہی کامیابی ہوتی تو دنیا کے مزدور سب سے زیادہ کامیاب ہوتے۔ ہاں، جیسے وہ مثال دیتے ہیں کالن، پیتافی یا صغیر جیسے عام مزدوروں کی۔ بالکل، وہ دن رات اتنی کمر توڑ محنت کرتے ہیں جتنی شاید کسی ارب پتی نے اپنی پوری زندگی میں ایک دن بھی نہ کی ہو۔ تو پھر اصل راز ہے کیا؟ اگر کامیابی ڈگریوں اور صبح جلدی اٹھنے کا نتیجہ نہیں ہے تو ایک عام انسان ہونڈا کا مالک کیسے بن جاتا ہے؟ مصنف کے مطابق اصل کامیابی تب ملتی ہے جب اللہ انسان کے اندر ایک کن فیکون کا دھماکہ کرتا ہے۔ کن فیکون یعنی ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، جیسے کائنات ایک بڑے بگ بینگ سے بنی تھی، ویسے ہی ایک کامیاب انسان کے اندر ایک اندرونی تخلیق کا دھماکہ ہوتا ہے، ایک نیا آئیڈیا جنم لیتا ہے جسے پھر اللہ خود پروان چڑھاتا ہے۔ ظاہری محنت صرف اس کا عکس ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج کل کی یہ جو سیلف ہیلپ اور موٹیویشنل کتابیں ہیں جو ہمیں بل گیٹس کی روٹین کاپی کرنا سکھاتی ہیں وہ بیکار ہیں؟ مصنف تو یہی کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی دوسرے کی ظاہری عادات اپنانے سے اندر کائنات نہیں بنتی، یہ کوئی ظاہری نقل نہیں ہے جو ہم کر لیں۔ مطلب جیسے کوئی شخص صرف حلیہ بنا کر ولی نہیں بن سکتا، ویسے ہی کوئی کسی کی طرح کافی پی کر بل گیٹس نہیں بن سکتا؟ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ یہ اکثر درد اور اندرونی طوفانوں کی بھٹی سے گزرنے کے بعد بیدار ہونے والی صلاحیت ہے، اور اس کو پہچاننے کے لیے ہی مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں سے گفتگو اپنے سب سے پراسرار موڑ کی طرف جاتی ہے۔ جب کسی کے اندر یہ دھماکہ ہو جاتا ہے اور اس کا عشق انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ معاشرہ ایسے لوگوں کو اکثر ملحد، پاگل یا کافر قرار دے دیتا ہے۔ مصنف یہاں منظور حلاج بار شمس تبریزی جیسے صوفیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، جن کے اندر کا دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ان کی باتیں محدود عقل والے معاشرے کو کفر لگنے لگیں۔ بالکل، کسی نے ان الحق کہا تو اسے سولی دے دی گئی، یعنی ان کی اندرونی کائنات اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ سیکیورٹی گارڈ والے لوگ انہیں سمجھ ہی نہیں سکے۔ اس سے تو یہ بھی لگتا ہے کہ جو شخص شدت سے خدا کے وجود پر بحث کر رہا ہے وہ دراصل اندر سے بے چینی سے یقین کی تلاش میں ہے۔ جی، مصنف بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ نام نہاد ملحد دراصل منکر بن کر زیادہ شدت سے ماننا چاہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف مصنف جدید دور کے ایک اور بڑے المیے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اور یہاں ہم دوبارہ بتا دیں کہ یہ مصنف کا اپنا ایک استعاراتی اور سیاسی نظریہ ہے جس پر ہم غیر جانبداری سے بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، مصنف کا فلسفہ یہ ہے کہ انفرادی کفر سے زیادہ خطرناک یہ ادارہ جاتی منافقت ہے۔ وہ عالمی اداروں کو ایک استعارے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہاں، وہ شیطان والی مثال بڑی زبردست اور تلخ ہے۔ جی، وہ ایک بڑا ہی طنزیہ منظر کھینچتے ہیں کہ آج کے بعض عالمی لیڈران برائی میں شیطان سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ وہ شیطان کو حیرت زدہ دکھاتے ہیں نا، کہ وہ کہتا ہے مجھے تو اللہ نے مقدس مقامات پر جانے سے روک دیا ہے، لیکن یہ اقوام متحدہ اور امریکہ جیسی طاقتوں کے لیڈران وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل، وہ لیڈران جو دنیا میں فساد کرواتے ہیں، غریبوں پر بمباری کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، شیطان سرد آہ بھر کر کہتا ہے کہ اب اسے انسانوں کو گمراہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یار، یہ تو بہت ہی کاٹدار تبصرہ ہے۔
مطلب انسان خود ہی شیطانوں کو لے ڈوبیں گے؟ اس استعارے کا مقصد یہی بتانا ہے کہ ظاہری کفر سے زیادہ خطرناک وہ منافقت ہے جس کے پیچھے عالمی فساد چھپا ہو۔ جب دماغ پوری طرح لالچ میں آ جائے تو انسان شیطان سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس تمام بحث کو سمیٹیں تو ہم نے واقعی ایک بہت طویل فکری سفر طے کیا ہے۔ ہم نے ڈیجیٹل دور کے وائی فائی سے بات شروع کی اور دیکھا کہ دل کی فریکوینسی درست نہ ہونے پر انسان کستوری کی تلاش میں بھٹکتے ہرم کی طرح لا حاصل دوڑ میں لگ جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ کیسے ہمارا دماغ جو صرف ایک سیکیورٹی گارڈ تھا وہ CEO بن کر ہمیں بے سکون کر رہا ہے۔ دنیاوی کامیابی کے لیے ہمیں اندرونی کن فیکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ تضاد بھی دیکھا کہ جسے دنیا ملحد سمجھتی ہے وہ اندرونی سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے، اور جو امن کے ٹھیکیدار ہیں وہ شیطان کو بھی شرما رہے ہیں۔ بالکل، انسان کی اصل لڑائی باہر کے کسی نظام سے نہیں بلکہ اپنے اندر کی سمت کو درست کرنے سے ہے۔ بہت ہی گہری بات ہے، لیکن ان تمام تحریروں پر غور کرنے کے بعد ایک سوال ضرور ذہن میں ابھرتا ہے۔ اگر ہر انسان کے اندر ایک پوری کائنات پوشیدہ ہے جو ایک کن فیکون کی منتظر ہے، جی، تو روزمرہ کی ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے شور میں انسان نے اپنے اندر کی کتنی کہکشاؤں کو لاپتہ کر دیا ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا انسان واقعی خدا کو تلاش کر رہا ہے یا وہ صرف اپنے ہی دماغ کے بنائے ہوئے اس شور سے بچنے کی کوئی ناکام کوشش کر رہا ہے؟ بالکل، شاید ہمیں باہر بھٹکنے اور اینک ماتھے پر رکھ کر ڈھونڈنے کے بجائے ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ جی، کستوری کی خوشبو ہمارے اندر ہی کہیں موجود ہے، بس اسے محسوس کرنے کی دیر ہے۔ اور اسی فکری جستجو کے ساتھ ہم آج کے اس گہرے مطالعے کا اختتام کرتے ہیں۔ ذہن کو گیٹ پر واپس بھیجیں اور دل کو اس کا جائز مقام دیں۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔